الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر رضا وصلى الله على النبي الكريم۔ میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے آج نہایت ہی اہم موضوع پر بات چیت کرنی ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ پوری شریعت کا خلاصہ ہے، لب لباب نچوڑ اور مکھن ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے ہیں؟ جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن و حدیث کا خلاصہ کیا ہے؟ بہت تقریریں کی جاتی ہیں، بیانات کیے جاتے ہیں، لیکن اگر یہ ایک بیان کیا جائے اور اس کے اوپر عمل ہو جائے، گویا کہ پوری شریعت پر عمل ہو گیا، الحمدللہ۔ تو ایک ہے بات کو یاد کرنا، اس کے بعد اس پر عمل کرنا، اخلاص اور تقوی بات کی بات ہے۔ پہلی بات کو یاد کرنا۔ تو 5 باتیں شریعت کا خلاصہ ہے، 5 باتیں شریعت کا خلاصہ ہے۔ نمبر 1، عقیدے کو ٹھیک کرو۔ 2، عبادت کو ٹھیک کرو۔ 3، معاشرت و معیشت کو ٹھیک کرو۔ نمبر 4، اخلاق کو ٹھیک کرو۔ نمبر 5، سیاست و حکومت کو ٹھیک کرو۔ یہ 5 چیزیں شریعت کا خلاصہ ہے۔ اس پر بیان کرنے سے قبل ذہن ساز 2 باتوں کی ضرورت ہے، وہ بھی کریں گے، اور اخیر میں 5 نصیحتیں کریں گے تاکہ اس تقریر پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اور بعد میں وہ ہمارا ٹائم ٹیبل ہوگا کہ وہ 5 باتیں زندگی میں لائیں گے انشاءاللہ۔ تو 2 باتیں تربیت کے لیے، 5 باتیں شریعت کا خلاصہ، اور 5 نصیحتیں۔ یہ آج ہمارا بیان ہے، ٹوٹل 12 باتیں ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پاک رب کا پاک کلام میں پاک ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو۔ کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پوری شریعت میں داخل ہونا ہے، استنجا، وضو، غسل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں۔ یا شریعت کا خلاصہ 3 باتیں نہیں ہیں۔ بچہ پیدا ہو گیا تو اذان کہو کان میں، اور اب اس کا انتقال ہو گیا تو جنازہ پڑھاؤ مولوی صاحب، اور اب اس کا نکاح پڑھاؤ۔ یہ 3 باتیں، کان میں اذان، نکاح اور جنازہ، یہ شریعت کا خلاصہ 3 باتیں نہیں ہیں، 5 باتیں ہیں، اور چند رسوم نہیں بلکہ ایک ضابطہ حیات ہے شریعت۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ تو اس پر بات چیت ہوگی، وہ 5 چیزیں آپ یاد کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ موت سر پر کھڑی ہے، اچانک موت آ جائے گی، ہم مر جائیں گے۔ 3 دن لوگ روئیں گے،
10 دن کے بعد ہنسمکھی اختیار کریں گے، پہلے 40 دن اور اب 20 دن ٹی وی آف ہوتا ہے، پھر کیا کہتے ہیں آن کرو ذرا خبرنامہ سنتے ہیں، نیوز سنتے ہیں، پھر ڈرامے فلمیں گانے بجانے ہنسی مزاح، ہم قبر میں اکیلے پڑے ہوں گے۔ تو شاعر کہتا ہے ایام عمرک تذهب وجميع سعيك يكتب ثم الشهيد عليك منك فأين المهرب۔ آپ کے ایام زندگی جا رہے ہیں، جو کچھ تم کر رہے ہو لکھا جا رہا ہے، قیامت کے دن آپ کی زبان پر مہر لگ جائے گی، آپ کے عذاب کے خلاف گواہی دیں گے، فَأَيْنَ أَيْنَ الْمَهْرَبُ، پھر کہاں اور کہاں بھاگو گے، بھاگنے کی جگہ کون سی ہوگی؟ الا یا ساکن القصر المعلی، اے اونچی بلڈنگوں میں رہنے والے، ستدفن عن قریب فی التراب، ان قریب تجھے مٹی میں دفن کیا جائے گا، لہو ملک ینادی کل یوم۔ ابو العتاہیہ شاعر کہتا ہے گویا کہ اللہ کے لیے ایک فرشتہ ہے جو روزانہ آواز لگاتا ہے، لدول الموت وابنوا للخراب، بچے پیدا کرو ایک دن مریں گے، اچھے اچھے گھر بناؤ ایک دن خراب ہوں گے، لہذا ہم نے جانا ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ 60 سال ہماری زندگی ہوتی ہے، 30 سال ہم سوتے ہیں، آدھی زندگی سوتے ہیں، بلکہ آج کل لوگ زیادہ سوتے ہیں۔ 30 سال رہ گئے، 5 سال بڑھاپے کے نکالو، 5 سال بچپن کے نکالو، 20 سال رہ گئے، یہ ہماری زندگی۔ لہذا 5 باتیں جو شریعت کا خلاصہ ہے، اس سے پہلے 2 باتیں ذہن ساز کہ ان باتوں پر عمل آسان ہو جائے۔ پہلی بات موت کی تیاری، اس کی فکر، آخرت کی فکر۔ دوسری بات توبہ، جس طرح انگلش گرامر ہے گو وینٹ گان، ڈو ڈڈ ڈن، ہی وینٹ وہ گیا، ہی گوز وہ جاتا ہے، وی گو ہم جاتے ہیں۔ جس طرح انگلش گرامر ہے وی گوز غلط ہے اور ہی گو غلط ہے، ہی گوز ٹھیک ہے اور وی گو ٹھیک ہے، اس طرح عربی گرامر بھی ہے، اس کی فارم ہے، فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم، یہ تو کس میں انگلش میں ہے۔ عربی کی فارم جو ہے بہت لمبی ہے، بہت لمبی ہے، 67,500 صیغے ہیں کل، یہاں 3 زمانے ہیں اور ہر ایک کی 4 صورتیں ہیں، 12 قواعد یاد کرو، انگلش گرامر آپ کو آ گئی، بات ختم۔ تو دوسری بات توبہ، توبہ کا معنی کیا ہے؟ تاب یتوب توبن و توبتن فہو تائب، توبہ کا معنی ہے رجوع، رجوع واپسی، کس چیز سے واپسی؟ کس چیز سے؟ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی باؤنڈریز ہیں، ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، جس نے باؤنڈریز کو پار کر دیا، شرک کیا، کفر کیا، گناہ کیا، حرام کیا، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب واپس آ جائے، توبہ کا کیا معنی ہے؟ واپس آنا۔ لہذا پہلی بات موت کی تیاری، دوسری بات توبہ کرو، کس سے؟ گناہوں سے۔ اچھا، تقریر کا کیا مقصد ہے؟ تقریر کے 3 مقاصد ہیں، غور سے سنو۔ پہلا مقصد تقریر کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر فکر پیدا ہو جائے، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جائیں گے، دنیا میں ہمارا مقصد کیا ہے۔ 2، دوسرا مقصد یہ ہے کہ اعمال کا جذبہ پیدا ہو جائے، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے۔ تیسرا مقصد یہ ہے کہ اے لوگوں جو پابندی سے گناہ کرتے ہو نا، اس کو چھوڑو۔ تقریر کا یہ مقصد ہوتا ہے، اس لیے کہ بولنے والے میں بھی گناہ ہیں، وہ بھی خطا کار ہے، داغ داغ مت کو سب داغ دار ہے، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے، کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی، غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ تقریر کا مقصد ہے جو پابندی سے گناہ کرتے ہو اس کو چھوڑو، غلطی ہر انسان سے ہوگی، مجھ سے بھی، آپ سے بھی۔ 3 مقاصد ہے تقریر کے۔ تو گناہوں سے توبہ کرو اور اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ اور کہو الہی عبدک العاصی اتاک مقرا بالذنوب وقد دعاک فان تغفر فانت لذاک اہل وان تطرد فمن یرحم سواک۔ اے اللہ، آپ کا گناہگار بندہ آپ کے دربار پر حاضر ہے اور اپنے گناہوں کا اقراری ہے، یہ اہم شرط ہے، اقراری ہے۔ بعض لوگ پردہ نہیں کرتے ہیں کہ یہ شکی مزاج لوگوں کا کام ہے، اچھا اس کو اپنی غلطی تسلیم ہی نہیں ہے، یہ تو کفر ہے۔ ایک وہ آدمی گناہ کرتا ہے، اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے، وہ اچھا آدمی ہے، تسلیم تو کرتا ہے نا۔ لیکن جو آدمی دین میں اگرچہ مگرچہ لیکن کرے نا، اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ مثلا جہاد کو دہشت گردی کہے، پردے کو تنگ نظری کہے، قرآن و حدیث پر عمل کو بنیاد پرستی کہے، کبھی کبھی نماز پڑھ لی، عمرے کے لیے چلے گئے، اس کو روشن خیالی کہے،
یہ بے دینی ہے، یہ الحاد ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ دین پر عمل کرو، عمل نہیں ہے فکر کرو یا اللہ میری غلطی ہے، لیکن اگر اگرچہ مگرچہ لیکن کرو گے نا پھر دوسری طرف چلے جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کا مقصد یہ ہے، تقریر کا مقصد یہ ہے کہ پابندی سے جو گناہ کرتے ہو اس کو چھوڑو۔ کبھی کبھی غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، تو پہلی بات موت کی فکر کرو، دوسری بات توبہ کرو، غلطی ہو گئی اللہ سے معافی مانگو۔ لوگ توبہ کر لیتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ شک کرتے ہیں، معاف ہو گئے نہیں ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ نہیں، معاف ہو گئے، اللہ نے گناہ معاف کر دیے، اللہ نے پریشانی ختم کر دی۔ بلکہ اگر آپ نے 15,000 گناہ کیے نا اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، خوشخبری سنو، قرآن میں ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ 15,000 گناہ صرف معاف نہیں ہوئے، شک مت کرو، وہ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے۔ ماشاءاللہ۔ تو پہلی بات موت کی فکر کرو، دوسری بات توبہ کرو۔ اب اپنی اصلی بات کی طرف آتے ہیں۔ شریعت کا خلاصہ 5 چیزیں پہلے یاد کرو، یاد کرو گے پھر عمل کرنا آسان ہوگا۔ اور بعض باتیں میں کر رہا ہوں اس کو لکھ لو، ان باتوں کو لکھ لو۔ من کتب ضبط ومن حفظ نسیہ، جو یاد کرے گا بھول جائے گا، جو لکھ لے گا بعد میں دیکھ لینا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ بہرحال تو شریعت کا خلاصہ 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 عقیدے کو ٹھیک کرو، 2 عبادت کو ٹھیک کرو، 3 معاشرت و معیشت کو ٹھیک کرو، 4 اخلاق کو ٹھیک کرو، 5 سیاست و حکومت کو ٹھیک کرو۔ یہ 5 چیزیں شریعت کا خلاصہ ہے، یاد کرو۔ پہلی بات پر آتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں۔ عقیدے کو ٹھیک کرو، اپنے دماغ اور دل سے شرک نکال دو، توحید ڈال دو۔ اپنے عمل سے رسم و رواج و بدعت نکالو، اس میں سنت ڈالو۔ لا الہ الا اللہ توحید پر چلیں گے، محمد الرسول اللہ نبی کی سنت پر چلیں گے۔ لا الہ الا اللہ شرک سے نفرت کریں گے، محمد الرسول اللہ بدعت سے نفرت کریں گے۔ لا الہ الا اللہ جہاد کا جلال ہوگا، محمد الرسول اللہ تبلیغ کا جمال ہوگا۔ لا الہ الا اللہ قرآن کو بھی مانیں گے، محمد الرسول اللہ حدیث کو بھی مانیں گے۔ لا الہ الا اللہ مکہ بھی جائیں گے، محمد الرسول اللہ مدینہ بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ تو عقیدہ۔ اب شرک کیا چیز ہے، شرک کو سمجھو۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ شرک نہیں شرک نہیں، یہ بدعت نہیں، یہ بدعت نہیں، تو شرک و بدعت کیا چیز ہے؟ دیکھو ہر مسلمان دعا کرتا ہے یا اللہ نبی کی شفاعت دے دے، نبی کے ہاتھ کو کوثر دے دے، سب یہ کہتے ہیں، نہیں کہتے ہیں؟ جس کے عقیدے میں شرک ہوگا اس کو نبی علیہ السلام کی شفاعت نہیں ملے گی۔ ان لکل نبی دعوۃ مستجابہ، بخاری شریف۔ فتعجل کل نبی دعوتہ وان اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ من لا یشرک باللہ شیئا۔ جو شرک کرے گا نبی کی شفاعت نہیں ملے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اگلی جو بات ہے، شرک کیا چیز ہے؟ آسان بات ہے، 4 باتیں شرک ہے، بس آسان ہے۔ نمبر 1 بت کو سجدہ کرنا شرک، 2 زندہ بزرگ کو سجدہ کرنا شرک، 3 مردہ بزرگ کو سجدہ کرنا شرک، 4 غور سے سنو، غیب سے دور سے غیر اللہ کو آواز دینا کہ وہ ہر وقت سنتا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ توجہ سے سنو، اس کی مثال دیتا ہوں تو تکہ بھی نہ جلے اور سیخ بھی برباد نہ ہو جائے، تو ایسی مثال دوں گا۔ دیکھو، یا ابا بکر، اے ابو بکر ہماری کشتی نکال دے، یا عمر تو مشکل کشا ہے، فلانا مشکل ہمارا حل کر دے، یا عثمان تو خزانہ دینے والا ہے تو ہم کو خزانہ دے دے، داتا گنج بخش، اور یا علی یا فلانا بابا جی اولاد دیتا ہے تو یا بابا جی اولاد دے دے۔ ٹھیک ہے، یہ 5 باتیں ہو گئی۔ ادھر دیکھو، اب غیب سے غیر اللہ کو اس طرح نعرہ لگانا کہ وہ ہمیشہ سنتا ہے اور آپ کی مدد پر قادر ہے، یہ شرک ہے۔ محبت میں ٹھیک ہے، ایک آدمی کراچی میں ہے، امی پشاور میں، اماں جی آپ یاد آ رہی ہیں، شرک نہیں ہے۔ ایک آدمی کہا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ،
عرب شرک کے بڑے مخالف ہے. یا رسول اللہ کہہ دیتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. کب کہا؟ جب یوٹیوب میں نبی علیہ السلام کی گستاخی کی گئی تو انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. وہ محبت میں ہے، نعت میں محبت میں جائز ہے. وہ اس وقت سننے حاضر ہیں، پھر نقصان ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. بہرحال تو میں شرک آپ کو سمجھا رہا تھا کہ ہر جگہ موجود، علم کے اعتبار سے بلا مکان بلا جسم، بلا جسم و بلا مکان، ہر جگہ اللہ رب العزت موجود ہے. اللہ رب العزت موجود ہے اور اللہ رب العزت ہی ہر ایک کی مدد کرتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں وہ اولاد دیتا ہے بزرگ، وہ بزرگ مشکل کشا ہے، وہ جو ہے وہ خزانہ دیتا ہے، اور وہ جو ہے وہ اولاد دیتا ہے. تو جب وہ بابا جی بزرگ جو اولاد دیتا ہے وہ نہیں تھے، اور فلانا جو مشکل کشا ہے جب وہ اس دنیا میں نہیں آئے تھے، فلانا جو کشتی پار لگاتے وہ جب اس دنیا میں نہیں تھے، تو اس نظام کو کون چلا رہا تھا؟ کشتی کون پار لگاتا تھا؟ جب مشکل کشا فلانے بزرگ نہیں تھے، پیدا نہیں ہوئے تھے، تو مشکل کون حل کرتا تھا؟ اور جب فلانے بزرگ نہیں تھے تو اولاد کون دیتا تھا؟ تو سب کہتے وہ اللہ دیتا تھا. تو جب یہ بزرگ آ گئے تو اللہ کی چھٹی ہو گئی. سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ سے مانگنا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ یہ بیٹی دے دے، اللہ یہ بیٹا دے دے، اللہ یہ دونوں دے دے، اللہ ہے بانج بنا دے. اللہ کرتا ہے قرآن میں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے. اور بعض نعرے ایسے ہوتے ہیں، اس پر ذرا آپ غور کریں، کہتے یا حسین اور یا علی، تو یا ابا بکر یا عمر کیوں نہیں بولتے ہیں؟ کہتے یا عبد القادر جیلانی، تو عبد القادر جیلانی کے جو امام ہیں جن کے وہ مقلد ہیں وہ امام احمد ہیں. کون ہیں؟ امام احمد ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب غنیت الطالبین میں فرماتے ہیں اماتنا اللہ علی اصولہ و فروعہ، اللہ ہم کو موت دے دے امام احمد کے اصول پر اور فروع پر. تو کسی نے بھی نہیں کہا یا امام احمد، یہ تو کسی نے نہیں کہا. آپ سوچ لیں نا، آپ حیران، بعض چیزیں ایسی مشہور ہو جاتی ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ ان سے جو بڑے بزرگ ہیں یا ان کے استاد ہیں تو ان کو تو کوئی نہیں پکارتا. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. بہرحال تو شرک سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. ایک ہے بدعت. بدعت میں آسانی سے سمجھاتا ہوں، ذرا توجہ سنو. بدعت کو کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، سنت کو سب مانتے ہیں. بدعت میں لڑائی ہوتی ہے، سنت میں لڑائی نہیں ہوتی. سنت پر کوئی عمل کرے یا نہ کرے مانتے ہیں داڑھی پگڑی، لیکن بدعت کو کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے. سنت پر لڑائی نہیں ہوتی، بدعت پر لڑائی ہوتی ہے. ہر علاقے کی بدعت الگ الگ ہوتی ہے، ہر علاقے کی سنت ایک ہوتی ہے. سنت خاص نہیں عام ہوتی ہے، بدعت خاص ہوتی ہے. بدعت بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی پورے رمضان کی جماعت نہیں کرائی ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے کرائی، تو یہ بھی بدعت ہے بعض لوگ کہتے ہیں. اور مینار اور محراب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، یہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے بنایا، لہذا یہ بھی بدعت ہے. ہیلی کاپٹر بھی بدعت ہے، موبائل بھی بدعت ہے، کیمرے بھی بدعت ہے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. استغفر اللہ. اللہ ہم سب کو سمجھتا. دیکھو بدعت کیا ہوتی ہے؟ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے نہیں کیے وہ بدعت ہے. 220 ہجری کے بعد جو دین میں اضافہ ہو جائے وہ بدعت ہے. 220 ہجری سے پہلے جو کام ہے دین کے نام پر وہ سنت ہے. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تو حضور نے نہیں کرایا تو عمر نے تو کرائی جماعت رضی اللہ عنہ. اسی طرح دوسری اذان عثمان رضی اللہ عنہ کی ہے جمعے کی، تو دلیل صحابی کی آ گئی. جو صحابی تابی تبع تابی کام کرے وہ بدعت نہیں ہوتی. زبر زیر جی حضور کے زمانے میں نہیں تھا، یہ بھی بدعت ہے. یار تابعین تبع تابعین نے کیا نا، ہیلی کاپٹر بھی نہیں تھا، موبائل بھی نہیں تھا. اللہ کے بندے
دین میں بدعت ہوتی ہے، دین میں بدعت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، بخاری شریف، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو دین میں اضافہ کرے وہ بدعت ہے، دنیا میں نہیں۔ امرنا، بدعت سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بعض لوگ، بلکہ اکثر لوگ جو بدعت کرتے ہیں وہ 3 باتیں کرتے ہیں۔ پہلی بات، ہم گالیاں تو نہیں دے رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، بڑا اچھا کام ہے۔ 1 2، نبی علیہ السلام نے منع نہیں کیا ہے، اچھا کام ہے، گالیاں تو نہیں ہیں۔ یہ دلائل غلط ہے۔ کیوں؟ ادھر دیکھو، دونوں عیدوں کے لیے اذان ہے؟ نہیں۔ اقامت ہے؟ نہیں۔ چلو اذان شروع کر دیتے ہیں۔ مغرب کی 4 رکعت جماعت کرائیں گے انشاءاللہ، کیا خیال ہے؟ نہ حضور نے منع کیا ہے اذان سے، نہ مغرب کی 4 رکعت سے، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور 1 رکعت بڑھانا مغرب میں اور اذان، یہ کیا ہے؟ اچھا کام ہے۔ نبی علیہ السلام نے منع بھی نہیں کیا، گالیاں بھی نہیں، شروع کرو نا۔ نبی علیہ السلام کا ایک کام نہ کرنا، یہ بھی اب سنت ہے کہ نہ کرو، یعنی عید کے لیے اذان نہ دو۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اس طرح تخصیص، چاش کی نماز سنت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ ابن عمر نے مسجد سے لوگوں کو بھگایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ بدعتیوں کو مسجد سے نکالو، تو یہ تو سنت ہے چاش کی نماز۔ چاش کی نماز تو سنت ہے، لیکن گھر میں یا بیٹھک میں یا کاروبار کی جگہ یہ جو جمگٹے آتے ہو نا، یہ بھی بدعت ہے، منع کیا ان کو۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ سنت ہے۔ جس طرح نماز کے بعد دعا، امام دعا کرے لوگ امین امین کہے، یہ ثابت نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ امام اپنی دعا کرے گا، لوگ اپنی دعا کریں گے۔ امام اور مقتدی سے آگے اٹھ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب رفع الایدی فی الدعاء، باب رفع الایدی فی الدعاء، دعا میں ہاتھ اٹھاؤ۔ دوسرا باب باندھا ہے، باب استحباب الدعاء بعد صلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کے بعد دعا مستحب ہے۔ ابو شریف کی روایت ہے، ای الدعاء اسمع، کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے یا رسول اللہ؟ جواب، فرض نماز کے بعد دعا کریں گے، لیکن اپنی اپنی، اچانک ضرورت پیش آ گئی، اجتماعی دعا کی گئی، ٹھیک ہے، ورنہ دعا ہر ایک کا اپنا کام ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو تخصیص ایک دن کی کہ فلاں دن خیرات کریں گے، نہ، یہ بھی بدعت ہے۔ جی تخصیص تو اجتماع کی بھی ہوتی ہے۔ جواب، دیکھو پاکستان میں اجتماع ہے تو فلانی تاریخ کو ہے، لیکن یورپ میں تو وہی تاریخ نہیں ہے، امریکہ میں وہی تاریخ نہیں ہے۔ اگر یہ تاریخ شریعت ہوتی تو ہر جگہ ایک تاریخ ہوتی، لیکن ملکوں میں تاریخ تبدیل ہوتی ہے، لہذا یہ بدعت نہیں ہے۔ لیکن ہر جگہ 11ویں شریف ایک ہوتی ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتی پوری دنیا میں۔ بدعت میں لڑائی ہوتی ہے۔ بدعت شعار ہوتا ہے اجتماعی، نہ کہ انفرادی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، لوگ آئیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حوض کوثر پہ لائیں گے۔ کچھ لوگ آئیں گے، فرشتے ان کو ہٹائیں گے، نبی علیہ السلام فرمائیں گے تو میرے ساتھی ہے، اسے صحابی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا، انک لا تعلم انک لا تدری ما احدثوا بعدک وما غیروا بعدک او کما قال۔ اللہ کبھی بیشی معاف فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے آپ کے بعد دن میں کتنے اضافے کیے، ان کو آپ کے ہاتھ کا حوض کوثر نہیں ملے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو عقیدہ میں نے بتا دیا۔ بابا جی کے پاس جھنڈا لے جاتے ہیں، وہ کسی پارٹی میں نہیں۔ موم بتی لے جاتے ہیں، وہ رات کو ڈرتے نہیں۔ اگربتی اور پھول لے جاتے ہیں، وہ سونگتے نہیں۔ نمک لے جاتے ہیں، وہ چاٹتے نہیں۔ چینی لے جاتے ہیں، وہ کھاتے نہیں۔ تیل لے جاتے ہیں، بابا جی مالش کرتے نہیں۔ پیسے وہاں پھینکتے ہیں، بابا جی شاپنگ کرتے نہیں۔ نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ بابا جی نے کوئی کتاب لکھی ہے، لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو پہلی بات کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ دوسری بات عبادت ہے۔ توجہ سے بات سنو۔ دوسری بات کیا ہے؟ عبادت ہے۔ عبادت کیا ہے؟ استنجا، وضو، غسل، تیمم، نماز، روزہ، حج، زکات، استنجا، عیدین، مضاربت، مشارکت، کاروبار، فکس ڈپازٹ، سیونگ اکاؤنٹ، بیوٹی پارلر، پرائز بانڈز، لیز پر گاڑیاں خریدنا، وصیت، میراث، اس کے احکام آپ سیکھ لیں۔ اس کے لیے ڈاکٹر عبدالواحد صاحب کی بہترین کتاب ہے بہشتی سیور، ڈاکٹر عبدالواحد صاحب والی، 2 جلدوں میں، وہ آپ خرید لیں۔
دو باتیں ہو گئی. تیسری بات معاشرت و معیشت. معاشرت اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا شادی غمی شریعت کے مطابق. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہے گندے. میں نے دیکھا ہے فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے. نئی تہذیب کے بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے. سنت پر چلو اس پر عمل کرو اور اسی پر خوش رہو. لوگ کیا کہیں گے معاشرہ کہاں جا رہا ہے اس کو چھوڑیے. کتنے دیندار ہوتے ہیں رمضان میں اور جمعے میں لیکن شادی میں یورپ کے نمائندے نظر آتے ہیں. سالگرہ کرتے ہیں عقیقہ نہیں کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. معاشرت ٹھیک کرو. انا کنا اذل اقوام, ہم ذلیل ترین قوم تھی حضرت عمر فرماتے ہیں. فاعزنا اللہ بالاسلام, اسلام کے ذریعے سے اللہ نے ہم کو عزت دے دی. فمہما نطلب العزت بغیر ما عزنا اللہ به اذلنا اللہ. اگر اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں ہم عزت تلاش کریں گے اللہ ہم کو ضرور بضرور ذلیل کریں گے. غور سے یہ جملہ سنو توجہ سے. اٹلی, سسلی, اٹلانٹک ساؤتھ افریقہ, منگول, چائنا آپ کے پاس ہے. دنیا آپ کے پاس ہے. دنیا جب آپ دین کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ سمٹے ہوئے تھے لیکن دین کو چھوڑ دیا. اب کافروں کا اس دنیا میں مقصد کیا ہے پتہ ہے؟ مسلمانوں کی پٹائی جب یہ بدعمل ہو جائے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو معاشرت ٹھیک کرو اور معیشت ٹھیک کر لو. معیشت یعنی حرام سے بچو. زبان پاک, پیٹ پاک, ناڑا پاک, اس آدمی کو سکون ملے گا. زبان نہ پاک ہے غیبت چغلی گالی, پیٹ نہ پاک ہے حرام ہے, ناڑا نہ پاک ہے بدکاری ہے, یہ آدمی ہمیشہ پریشان رہے گا. سکون کے اسباب تین ہیں, زبان پاک, پیٹ پاک, ناڑا پاک, سب کو سبحان اللہ ماشاء اللہ. معیشت الحلال بین, الحلال بین, حلال واضح اس کو لے لو. والحرام بین, حرام واضح اس سے بچو. وبینہما امور مشتبہات, اس کے درمیان کچھ ایسے امور ہیں جو آدمی کو شبہ میں ڈالتے ہیں. فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ, جو شبہات سے بچے اس کا دین بھی محفوظ ہو گیا, اس کی عزت بھی محفوظ ہو گئی. تو حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے. دعا بھی قبول ہوگی, مال میں برکت بھی ہوگی انشاءاللہ, زکوٰۃ کا بھی اہتمام فرمائیں. معاشرت و معیشت کو ٹھیک کریں. چوتھی بات اخلاق کو ٹھیک کریں. اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ لوگ اخلاق کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ کیا لے جی خیریت ہے, تکیہ لے لو, گرم ٹھنڈا کافی, تکیہ لے لو, اس کرسی پر بیٹھ جاؤ, یہ اخلاق ہے. یہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ قرآن میں الصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. اخلاق یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے اور آپ اس کے ساتھ صبر کا معاملہ کریں. اس پر تقریر رسانے عمل کرنا بڑا مشکل ہے. ہاں, صبر بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام. دنیا میں مشکل کام فجر کی نماز ہے اور جہاد ہے اور تہجد ہے, اور اس سے جو مشکل ہے نا وہ کیا ہے؟ صبر ہے. اور اس سے جو مشکل ہے آخری وہ اخلاص ہے. اخلاص, ایمان, یقین. ایمان, یقین, اخلاص ایک ہی چیز ہے. اس سے آخری کوئی مشکل نہیں, بس یہ مشکل ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ایمان, یقین, خاتمہ بالایمان اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اخلاق تو صبر بہت مشکل کام ہے لیکن اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات یہ کہ سیاست و حکومت کو ٹھیک کرو. توجہ سے سنو. دیکھو, اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو کہتے, فرماتے کہ میرے پاس زیادہ آدمی ہے آپ کے پاس, چلو مقابلہ کرتے ہیں, تو کون جیتتا؟ ابو جہل جیتتے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر فرعون کے ساتھ مقابلہ کرتے ووٹنگ, تو کون جیتتا؟ فرعون جیتتے نا. جس کے پاس زیادہ لوگ ہوں گے وہ جیتے گا. جواب وہ اکثرهم لا یعقلون و اکثرهم لا یہتدون, اکثر تو بیوقوف ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں, اکثر تو بے ہدایت ہوتے ہیں. وقلیل من عبادی الشکور, مکھن تو کم ہوتا ہے, دیندار تو کم ہوتے ہیں, اللہ والے کم ہوتے ہیں, ایمان والے کم ہیں, اللہ والے کم ہیں, نمازی کم ہیں. لہذا جس کے پاس اکثریت ہوگی وہ جیتے گا. تو ہمیشہ کون آئے گا حکمران؟ آپ خود سمجھ لیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ اس میں سروں کو تولا نہیں جاتا, شمار کیا جاتا ہے. ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب, سرداری صاحب, نواز شریف صاحب, عمران خان صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, سب سے آپ پوچھیں
ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کیسے ہیں؟ سب کہیں گے زندہ باد، بڑے اونچے آدمی ہیں، تو کیوں فیل ہو گیا 100 سیٹوں سے؟ کیوں؟ وہ تو اچھا آدمی ہے، سب کہتے ہیں. کیوں؟ 78% لوگ ووٹ نہیں دیتے، ان کو پتہ ہے نظام ٹھیک نہیں ہے. 22% لوگ ووٹ دیتے ہیں، وہ مفاد پرست ٹولہ ہے، وہ وہاں ووٹ دیں گے جہاں ان کو کچھ ملے گا، مفاد، پوسٹ، پیسے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو یاد رکھو کہ جو ہمارے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، حکمران ماشاء اللہ، اللہ ان کو اور ہم کو دین عطا فرمائے. اس دین کو تباہ کرنے والے 3 افراد ہیں، بدم الپیر، بدم العالم اور بدم الحکمران. وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا. ہاں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بخاری مسلم کے استاد عبداللہ مبارک فرماتے ہیں دین کو تباہ کرنے میں 3 افراد ٹھیک ہو جائیں، پیر صاحب، مولوی جی اور بادشاہ، سب کو ٹھیک ہو جائے گا. ہاں، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. لوگ کہتے ہیں کرپٹ ہے، کرپشن ہے. آج کرپشن کی بات ہوئی وہاں پر رفاع یونیورسٹی میں، تو میں نے ان سے ایک بات کہی، دیکھو میں خود اور آپ خود سوچ لیں ہم کتنا کرپشن کرتے ہیں، ہم خود غلط ہیں، ہم میں کتنی غلطیاں ہیں. ہم کہتے ہیں حکمران غلط ہے، جو بڑا کرپٹ ہے نا اس پر سوچتے ہیں، اور خود اس کی مثال علاقے میں ڈی ایس پی ڈی اے جی کا گھر ہوگا، سب اس کو گالیاں دیتے ہیں کہ آرام خور ہے، لیکن رشتہ سب دیتے ہیں اگر بیٹے کا رشتہ آ جائے. ایک آئی جی ہے، جن کو پیسے دیتے ہیں نا وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، جن کو پیسے نہیں دیتے وہ اس کے پیچھے جنا باتیں کرتے ہیں. سب کرپٹ ہیں. تو نیچے سے شروع کیا جائے گا، اوپر سے نہیں. مکان نیچے سے، بنیاد سے بنتی ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نظام ٹھیک نہیں ہے. ہاں، اس نظام کو اگر جمہوریت آپ نافذ کریں نا، اس میں امریکہ کا جنا ایک قانون کا اضافہ کرے تو یہ بھی ٹھیک ہے. مثلا بھائی ووٹ جو دے گا نا، اگر عام آدمی ہوگا اس کی جنا 1 طاقت، اگر تعلیم یافتہ ہوگا اس کی 2 طاقت، عالم ہوگا اس کی طاقت 40، سائنسدان ہوگا تو اس کی طاقت 40، ڈاکٹر ہوگا اس کی طاقت، اس کی ووٹ کی طاقت 30 ہو، تو پھر ٹھیک ہے. چلو پھر ٹھیک ہے، کرو اس طرح جس طرح باہر ملکوں میں ہوتا ہے. ہر قسم کے لوگ، بے تعلیم، جھٹ چمار، 100 ووٹ کسی کو دے دے، پوری طرف 80 ڈاکٹر کسی کو ووٹ دے دے. کون جیتے گا؟ جس نے 100 روپے کے ووٹ خریدے ہوئی جیت جائے گا. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. ہم سمجھتے نہیں. تو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ جو ہمارے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں سارے، میں ان سے ایک بات کرتا ہوں کہ آپ جس ملک پر بیٹھے ہوئے، یہ ملک آپ کو دیا کس نے ہے؟ اللہ نے. سبب کون بنا؟ اب سنو، یہ جملہ جو بتا رہا ہوں لکھ لو، یاد کر لو، توجہ سے سن لو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 3 پاکستان جتنی زمین دے دی. عمر رضی اللہ عنہ نے 9 پاکستان جتنی زمین دے دی. عثمان رضی اللہ عنہ نے 13 پاکستان جتنی زمین دے دی. معاویہ رضی اللہ عنہ نے 24 پاکستان جتنی زمین دے دی. سبحان اللہ. ٹھیک. سوری، غوری، محمود غزنوی، سلطان ٹیپو، التمش، محمد الفاتح، سلطان عبدالحمید ایوبی، عبدالی، ہارون رشید، 10 کمانڈر کے نام لے لیے، انہیں 67 ممالک دے دیے. سبحان اللہ. سوری غوری عالم ہیں، پاک و ہند کا فاتح محمود غزنوی مفتی صاحب تھے. ان کی کتاب التفرید فقہ حنفی میں موجود ہے، عربی میں. یہ عالم تھے اور مفتی تھے. سوری غوری عالم تھے. ہارون رشید پہلا سائن کرتے ایوان صدر میں، پہلے 300 بچیوں سے قرآن ختم کرا کے، دعا کر کے، حافظات عالمات بچیوں سے، پھر پہلی دستخط کرتے. سبحان اللہ. ایسے حکمران تھے. تو آپ کے پاس کون سے علاقے تھے؟ اٹلی، سسلی، آدھا یورپ، اٹلانٹک، ساؤتھ افریقہ، منگول، چائنا، یہ سب آپ کے پاس تھا. یہ کیوں چلا گیا آپ سے؟ 53 ممالک رہ گئے. یہ کنہوں نے دیے ہیں؟ جو چلے گئے وہ کس نے آپ کو لے کر دیے تھے؟ تو یہ کیوں ہم ذلیل ہو گئے، ہم نے مار کھا لی؟ اس کا جواب قرآن سے دوں یا حدیث سے دوں؟ لیکن مزیدار جواب دیتا ہوں. اس کا جواب علامہ اقبال کے شعر سے دوں گا، جنہوں نے قرآن حدیث کی سٹڈی کی ہے. وہ فرماتے ہیں، میں تجھے بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. امت کب اوپر ہوگی؟ قرآن و حدیث اس کے پاس ہو. ڈھال، تیر،
تلوار اس کے پاس ہو. نیچے کب ہوگی؟ ڈھول ڈمک کے گانے بجانے فلمیں ڈرامے ڈانس شراب. اسی وجہ سے ہم نے مار کھا لی اور مار کھا رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا بار بار کہ کافروں کا مقصد اس دنیا میں یہی ہے کہ مسلمانوں کی پٹائی کرو جب یہ بدعمل ہو جائے بس. تو دین پر آنا پڑے گا. رات کو ڈرامے فلمیں ہیں پوری امت میں. فجر کی نماز میں امت غیر حاضر ہے تو گھروں میں برکت کیسے آئے گی؟ تنخواہ میں برکت کیسے آئے گی؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو یہ 5 باتیں: عقیدے کو ٹھیک کرو، عبادت کو ٹھیک کرو، معاشرت کو ٹھیک کرو، معیشت کو ٹھیک کرو، اخلاق کو ٹھیک کرو، سیاست و حکومت کو ٹھیک کرو. اور اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. بغیر محنت کے کوئی کام نہیں ہوگا. ہاں تو یہ پوری شریعت کا خلاصہ ہے. اب ہمارا ٹائم ٹیبل ہے، اسکول کالج یونیورسٹی دفتر دکان ہمارا ٹائم ٹیبل ہے. ہم صبح شام چلتے پھرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، ٹھیک ہے. اب دینی ٹائم ٹیبل ہمارا ہونا چاہیے نا. وہی 5 نصیحتیں اب آپ کو یاد دلاتا ہوں جو شروع میں نے کہا تھا. نمبر 1، 5 وقت نماز پڑھیں. موت کا پتہ نہیں ہے. فجر کے لیے اٹھیں، گھر والوں کو نماز کی دعوت دیں. بخاری شریف کی روایت ہے: رحم اللہ امرأ استيقظ وأيقظ اہلہ. اللہ اس آدمی پر رحم فرمائے جو خود بھی اٹھے اور گھر والوں کو نماز کے لیے اٹھائے. یہاں ذکر تہجد کا ہے، پانی کے قطرے بھی اس پر ڈال دے. ہم نماز ہی نہیں پڑھتے. آج کل کیا حالت. ترمذی شریف کی ایک سخت حدیث ہے، آپ کے لیے ایک نئی حدیث ہوگی. وہ آدمی جو صبح تب اٹھتا ہے جب سورج طلوع ہو جائے، اکثر لوگ اس طرح اٹھتے ہیں، اور اس پر غسل فرض ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. سب کا یہ حال ہے. جس طرح کتا گھر میں ہو یا بت تو گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. تو اسی طرح اگر گھر میں وہ آدمی ہے، صبح کی نماز ہو گئی، سورج نکل آیا، وہ اٹھا نہیں ہے، اس پر غسل فرض ہے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو 5 وقت نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں اور شرعی پردہ کریں. شرعی پردہ. آج کل ایک تو پردہ نہیں ہے، ناراض نہ ہونا، اور جو پردہ ہے نا یہ پردہ ہی نہیں ہے. ایک تو مصیبت یہ کہ پردہ نہیں ہے، اور جو پردہ ہے یہ پردہ ہی نہیں ہے. ہاں شرعی پردہ، نہ کہ رواجی پردہ. اور گھر میں پردہ، مولوی تقریر کر رہا ہے کہ یہ پردہ کرنا چاہیے، اور ڈش کیبل گھر سے ہٹاؤ. اس کے گھر میں خود ماموزات چچزات کزن سارے آ جا رہے ہیں. بھابھی سے پردہ نہیں ہے، سالی سے پردہ نہیں ہے، کزن سے پردہ نہیں ہے. یہ کون سا پردہ ہے؟ شرعی پردہ. رواجی پردہ نہیں، شرعی پردہ. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. 5 وقت نماز، شرعی پردہ. گانے بجانے کے آلات سے پرہیز. ہاں، اور الغنا رقیت الزنا. جہاں گانے بجانے ہوں گے وہاں بدکاری ہوگی. گانے بجانے سے بچنا ہے. 10 منٹ گناہ پر اپنے دل کو خوش کرو، 20 منٹ مصیبت آئے گی، صبر کرو. گناہوں کی تکلیف قبر اور آخرت میں، اس دنیا میں بھی ہے. سنعذبهم مرتين. لہذا ہمارے اوپر جو تکلیفیں آتی ہیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. 5 وقت نماز، شرعی پردہ، گانے بجانے کے آلات سے پرہیز. اور نمبر 4، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے لیٹے اور مستورات گھر کا کام کرتے کرتے اللہ کا ذکر کرے. درود شریف، استغفار، کلمہ طیبہ. تیسرا کلمہ صبح شام 100 بار. صبح سورہ یاسین، سورہ مزمل، رات کو سورۃ الملک، سورۃ الواقعہ. یہ پڑھیں. روزانہ قرآن کی تلاوت کریں. 5 سورے رکھے ہوئے ہیں، بس اسی کی تلاوت کرتے ہیں. قرآن کو چھوڑ دیا سب نے. قرآن کی تلاوت، ذکر. ایک لمبی دعا، اس میں رو یا رونے کی شکل بناؤ. لمبی دعا 24 گھنٹے میں. ہاں، کسی کو پتہ نہ چلے، اکیلے میں. رجل ذکر اللہ خالیا، حال ذوالحال کے لیے حال قید ہوتا ہے جی. خالیا، اکیلے، کسی کو پتہ نہ چلے. ففاضت عینہ، اس کی جنہ آنکھوں سے آنسو چالو ہو جائے تو وہ اللہ کا ولی ہے. بس عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم.